السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے تیسرا ٹاؤن فیز 1 کا میپ ہے۔ یہ جو گرین ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سیکٹرز فیز 1 کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ 79 سیکٹر ہے، 80 سیکٹر ہے، 76، 72، 65۔ یہ ناردرن بائی پاس ہے، اور ناردرن بائی پاس فیز 1 جو ہے ناردرن بائی پاس کے رائٹ سائڈ پہ یہ سارا گرین ایریا تیسرا ٹاؤن فیز 1 ہے، جہاں ایم ڈی اے نے پوزیشن دے دی ہے۔ یہ 63 کاٹیج انڈسٹری کا سیکٹر ہے، اور بالکل اس کے اپوزٹ یہ گلشن معمار کے سیکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ وائی، یہ آر، ٹھیک ہے جی۔ اور گلشن معمار کے بالکل اپوزٹ یہ احسن آباد انڈسٹریل ایریا ہے، جو آپ کو یہ لائٹ گرین میں نظر آ رہا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ قربانی کے لیے عید الاضحیٰ کی جو گائے منڈی سپر ہائی وے سے شفٹ کر کے ناردرن بائی پاس پر لگا دی گئی ہے، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کدھر ہے، تیسرا ٹاؤن کے کون سے سیکٹرز کے نزدیک ہے، اور اس پہ ایک جو ہے وہ تیسرا ٹاؤن کی جو ٹریکس 45 ایسوسیشن کے ذمہ داران ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ اس پہ جو 2023 قربانی کی منڈی لگ رہی ہے گائے کی، اس پہ وہ اپنا تجزیہ بھی دیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مین گیٹ ہے تیسرا ٹاؤن کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایریا ہے یہ 61 سیکٹر ہے، یہ گوہر ولاز ہے۔ یہ 63 سیکٹر ہے، یہ سی آر کاٹیج انڈسٹری ہے۔ یہ 65 سیکٹر ہے، یہ فیز 1 کا سیکٹر ہے۔ اچھا، یہاں پر ہے چائل بلڈرز کا پروجیکٹ۔ اس چائل بلڈرز کے پروجیکٹ کی زمین پر اور اس کے اعتراف میں یہاں گائے منڈی جو ہے 2023 وہ لگ رہی ہے، جس کا بھرپور امپیکٹ آئے گا تیسرا ٹاؤن پر، اور تیسرا ٹاؤن کے ساتھ جتنی بھی اسکیم 45 کی سوسائٹیز ہیں۔ اس سے آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کافی ساری سوسائٹیز آتی ہیں، پرائیویٹ سوسائٹیز۔ آپ ادھر آگے کی طرف جانا شروع کریں گے تو یہاں بھی سوسائٹیز آتی ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی مشہور زمانہ گلشن معمار سوسائٹی اور گارڈن سٹی سوسائٹی ہے، اور واپس اس طرف آنا شروع کریں گے تو آپ سپر ہائی وے کی طرف آ جائیں گے۔ اب یہ تیسرا ٹاؤن فیز 1 کے بالکل ساتھ یہ گائے منڈی لگ رہی ہے انشاءاللہ، اور اس پر ہم جو ہے نا ٹریکس 45 جو تیسرا ٹاؤن اور اسکیم 45 جو اسکیم 45 ہے، جس کے اندر تیسرا ٹاؤن، گلشن معمار، گارڈن سٹی اور بہت سی مختلف سوسائٹیز آتی ہیں۔ یہ کراچی کی سب سے بڑی اسکیم ہے، اور اس سب سے بڑی اسکیم کی جو ایسوسیشن ہے، ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن، اس کے ذمہ داران پریزیڈنٹ صاحب، انفارمیشن سیکرٹری صاحب، جوائنٹ سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور وہ اس پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، انفارمیشن سیکرٹری صاحب کے پاس، اور جوائنٹ سیکرٹری صاحب کے پاس۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹریکس 45 جو اسکیم 45 کی ایسوسیشن ہے، ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن، اس کے پریزیڈنٹ صاحب جناب محمد عظیم بھائی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکیم 45 تیسرا ٹاؤن اور اسکیم 45 ٹریکس 45 کے ایسوسیشن کے انفارمیشن سیکرٹری جناب طارق حبیب خان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکیم 45 کی ایسوسیشن ٹریکس 45 کے جوائنٹ سیکرٹری جناب شبیر اشاری صاحب، اور ماشاءاللہ شبیر اشاری صاحب آل سندھ ایسوسیشن کے بھی کوآرڈینیٹر ہیں۔ اور آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کا تجزیہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے جو اسکیم 45 میں منڈی قربانی کی جو گائے منڈی ہے وہ شفٹ کی ہے، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی سر پلیز۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ٹاپک اس وقت جو ہے آپ نے چھیڑا ہے، اور سچویشن یہ ہے میرے دوست کہ جو اس وقت منڈی قربانی کے جانوروں کی جو منڈی جو ہے وہ اس وقت لگنے کو تیار ہو رہی ہے تیسرا ٹاؤن کے اندر۔ یوں تو تیسرا ٹاؤن اس وقت تقریباً پورے ملک میں جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اسکیم، گورنمنٹ اسکیم میں مشہور ہے، لیکن اور نہ صرف مشہور ہے بلکہ اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ چونکہ گورنمنٹ اسکیم ہے اور اس پہ اعتماد ہے لوگوں کو، اور دوسری اہم بات یہ کہ اس کا محل کو بہت شاندار ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسکیم 33 کے اندر جب یہ منڈی جو ہے وہ ٹرانسفر تھی، پہلے لگتی تھی ہائی وے کے اوپر، تو وہاں پہ جو ہے وہ آبادی بالکل بھی نہیں تھی،
لیکن جیسے جیسے اس قسم کے پروجیکٹس اس طرف آنا شروع ہوئے, منڈی لگنا شروع ہوئی, کچھ ہمارے بلڈرز حضرات نے وہاں پہ اپنے کام شروع کیے, تو اس سے جو ہے وہ اسکیم 33 جو ہے وہ ہمارا جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا اور وہاں پہ سیل پرچیز بڑھتی چلی گئی. یہی پوزیشن اس وقت جو ہے وہ 63 ٹاؤن کے لیے بڑی اہم ہے کہ یہاں پہ جب پوری دنیا جو ہے وہ اپنے منڈی میں داخل ہوگی, یہاں پہ اپنے جانور کی خریداری کرنے کے لیے, قربانی کے لیے, جیسا کہ کراچی والوں کا جذبہ جو ہے وہ قربانی کا وہ بہت ہی زیادہ ہے. آپ جانتے ہیں بہترین قسم کی قربانی کے لیے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ منڈی کا رخ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہاں پہ جب لوگ آئیں گے تو 63 ٹاؤن اسکیم 45 جو ہے وہ بخود جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں آئے گی, اور اس پہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے اس کے پرائسز کے اوپر بھی فرق پڑے گا, سیل پرچیز پہ بھی فرق پڑے گا. بہت شکریہ عظیم بھائی. جی شبیر اشاری بھائی, آپ بتائیں اپنا تجزیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسمبلی گورنمنٹ کی جانب سے 63 ٹاؤن 45 جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک بڑی خوشانہ بات ہے کہ یہاں مویشی منڈی جو ہے 63 ٹاؤن میں لگ رہی ہے. اور مختصر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں جو آئیں گے 63 ٹاؤن کا جو وزٹ کریں گے یا منڈی میں آگے شرکت کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے 63 ٹاؤن کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ 63 ٹاؤن کا نام تو پہلے ہی پورے پاکستان بلکہ اوورسیز جو پاکستانی وہاں تک بھی ہے, مگر اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جب لوگ یہاں آئیں گے آن گراؤنڈ پہ دیکھیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ M10 موٹر وے جو ہے وہ 63 ٹاؤن کو لگتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 63 ٹاؤن کے اندر ایک مویشی منڈی کا آنا ایک بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ریٹ کا بھی ہوگا اور سیل پرچیز بھی ہوگی, اور ایک اچھا جو ہے وہ رسپانس آئے گا خرید و فروخت کے حوالے سے. میرے خیال سے ایک بہت اچھا اقدام ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, ہم ان کو سراہتے ہیں, اور خاص کر کے MDA کے لوگوں کو بھی ہم سراہتے ہیں, کیونکہ 63 ٹاؤن ہمارا جو ہے یہ معاشی ذریعہ بھی ہے, کیونکہ ہمارا یہاں سے ہمارا روزی روزگار کا سلسلہ بھی چلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں 63 ٹاؤن کے اندر یہ مویشی منڈی آنے کے بعد 63 ٹاؤن کی مارکیٹ بھی بہت ہوگی اور جلدی آبادی بھی ہوگی. تھینک یو. شکریہ اشاری صاحب. جی طارق حبیب بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو ہمارے ٹریک 45 کے صدر محمد عظیم بھائی اور جوائنٹ سیکرٹری شبیر اشاری بھائی نے تمام تفصیلات بتائی دی ہے کہ اس کی گڈ پوائنٹس جتنے بھی ہیں انہوں نے ذکر کرا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جس کی وجہ سے آج ہم بہت خوش ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے اسکیم 33 میں گورنمنٹ آف سندھ نے اسکیم 33 کے اندر جو ہے نا مویشی منڈی لگائی تھی جو سپر ہائی وے کے ساتھ لگی تھی, اور آج 20 سال بعد اگر آپ اسکیم 33 کو دیکھیں تو وہ آسمان پہ قیمتیں پہنچ چکی ہیں, اور لوگ بڑے وہاں انویسٹمنٹ کر کے جو انویسٹر حضرات تھے وہ بہت خوش ہیں. تو آج یہ اپارچونیٹی ہمارے لیے اسکیم 45 کے لیے ملی ہے, اور الحمدللہ ہم اس بات پہ بھی بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اسکیم 45 کے اندر ایک واحد ایسوسیشن ہے 63 ٹاؤن ریلٹر ایسوسیشن اسکیم 45, جس کے اندر تقریباً 200 سے 250 سوسائٹیز آتی ہیں, جہاں پہ ہم ایسوسیشن اپنی چلا رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو آج ہم اپنے تمام کسٹمرز کو جو کہ ہماری ایسوسیشن کے ممبر بھی ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی بروکر حضرات ہیں یا اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, ان کے ریلیٹو جتنے بھی کسٹمرز ہیں, ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اسکیم 45 میں جہاں یہ مویشی منڈی لگ رہی ہے اس کو ناردرن بائی پاس کہتے ہیں, جہاں پہ یہ لگ رہی ہے, اور میمار سے مشکل سے 5 سے 7 منٹ کی ڈرائیو ہے. تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے میمار سے ایکسیس ہونا. گلشن میمار ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے جو کہ گلشن میمار خود اسکیم 45 کا حصہ ہے, اور ہماری ایسوسیشن کے انڈر یہ سوسائٹی بھی آتی ہے. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں گارڈن سٹی بھی ہے, ڈائمنڈ سٹی بھی ہے, اس کے علاوہ فردر اور سوسائٹیز بھی ہیں, اور سب سے اپارچونیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انڈسٹریل ایریا بھی لگتا ہے, سائڈ 2 کا انڈسٹریل ایریا لگتا ہے. یہاں سے ہوتے ہوئے آپ اسکیم 45 کے ان سیکٹرز میں آ جائیں گے 63 ٹاؤن کے, جہاں پہ مویشی منڈی کا آج بورڈ لگ چکا ہے, اور آج 14 مئی ہے, 14 مئی 2023 ہے, اور یہ بورڈ لگ چکا ہے خوش آمدید کا, اور ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. اور ابھی اس ویڈیو کے اینڈ میں ہمارے نمبر بھی چلیں گے آپ کو, تاکہ آپ کو کوئی بھی لوکیشن کی پرابلم ہو یا کوئی انفارمیشن لینی ہو تو آپ کو ہمارے نمبر سے, ایسوسیشن کے نمبر سے یا ہماری اسٹیٹ ایجنسی کے نمبر سے آپ کو انفارمیشن بھی مل سکتی ہے کسی بھی حوالے سے. تو ہم تو یہ بہت اچھا سائن سمجھتے ہیں کہ جو منڈی یہاں پہ لگی ہے اس سے اطراف کی جتنی سوسائٹیاں ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گی, اور 63 ٹاؤن تو خود اٹھائے گا ہی, کیونکہ یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 63 ٹاؤن اس ٹائم 400 سے 450 ایکڑ سے بھی زیادہ ملکہ ایریے میں یہ سوسائٹی ہے. تو انشاءاللہ آپ آئیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
اچھا اس کے علاوہ طالب ایک چھوٹی سی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کے پروجیکٹس آتے ہیں تو سوسائٹیز کو تو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے ہمارے کلائنٹس ہمارے انویسٹرز جو ہمارے نارمل پبلک ہے عام پبلک ہے ان کو بھی بڑا فائدہ ہے. آج آپ تیسر ٹاؤن کے اگر ریٹس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو اس وقت 120 گز کا پلاٹ 12-13 لاکھ روپے مطلب نتھنگ، کوئی پیسے ہی نہیں ہے نا مطلب اگر دیکھا جائے فیز 1 کے اندر جہاں پہ آپ پوزیشن لے کر کے اپنا کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور انڈسٹریل ایریا ساتھ میں آبادی ساتھ میں. تو یہ اتنا بڑا پلس پوائنٹ ہے لوگوں کے لیے جب ہم یہاں آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے قربانی کا جذبہ ہمارے اندر الحمدللہ بہت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. سارے 5-8 لاکھ روپے کے ہم لوگ جانور بھی خریدتے ہیں الحمدللہ. یہاں سارے کے سارے لوگ حسب توفیق حسب حیثیت موجود ہوں گے انشاءاللہ. وہ آئیں آ کے دیکھیں ایک پلاٹ بھی اگر وہ لے کر کے چھوڑتے ہیں مجھے امید لگتی ہے کہ ایک پلاٹ اگر وہ آج لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جب اگلے سال کی قربانی آئے گی تو انشاءاللہ ان کے جانور کے پیسے فری ہو جائیں گے. عظیم بھائی اس میں ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں کہ جو سائڈ انڈسٹریل ایریا فیز 2 ہے گورنمنٹ کی طرف سے انڈسٹریل ایریا کی جگہ دی گئی تھی آج سے 20-25 سال پہلے، وہاں انڈسٹریاں بننا شروع ہو گئی ہیں، بہت بڑی بڑی انڈسٹریز بن گئی ہیں اور بہت سارے لوگ آ چکے ہیں. وہاں سے اگر آپ تیسرا ٹاؤن کا وہ والا ایریا کیلکولیٹ کریں جہاں پہ منڈی سٹارٹ ہو رہی ہے، خوش آمدید کا بورڈ لگا ہوا ہے نادن بائی پاس پہ، 4 سے 5 منٹ کی ڈرائیو ہے. اگر آپ ویلیو کیلکولیشن کرتے ہیں تو انڈسٹریل ایریا کے اندر فیز 2 کے اندر اس ٹائم جو ریٹ آ گئے نا 14 سے 15 کروڑ روپے کا آدھے ایکڑ کا پلاٹ ہے انڈسٹریل ایریا میں. لوکیشن کے حساب سے پرائس ویریشن کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ جب یہ 4-5 کلومیٹر جیسی ڈرائیو کر کے آپ تیسرا ٹاؤن اس سیکٹر میں پہنچتے ہیں جہاں سے آپ کو خوش آمدید کا بورڈ لگا ہے تو وہاں 80 گز کا پلاٹ آپ کو 6 لاکھ روپے سے لے کے 8 لاکھ 10 لاکھ روپے تک لوکیشن کے حساب سے ملتا ہے. اس کے فوراً ساتھ ہی ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے ایم ڈی اے کے توسط سے ایک کاٹیج انڈسٹریز کے پلاٹ جو ہے نا بیلٹنگ کے تھرو دیے ہیں پبلک کو، عام پبلک کو. وہاں پہ آپ اگر پلاٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بکنگ کے حساب سے 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ روپے کے حساب سے پلاٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں لوکیشن کے حساب سے. پھر ان کی انسٹالمنٹ بھی آپ نے بھرنی ہے اور اون منی الگ ہے. تو وہ آپ یہ سمجھ لیں 14-15 لاکھ روپے تک آپ کو کاٹیج انڈسٹریز کا پلاٹ مل جائے گا 100 گز کا. وہ آپ لیں، کنسٹرکشن کریں اور آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے بالکل سیف اینڈ سیکیور ہے اور کل کو ریٹرن بھی دے گی آپ کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ تیسرا ٹاؤن اسکیم 45 میں فیز 1 میں جو ہے نا ابھی پوری طور پہ پوزیشن ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ابھی پلاٹ لیں اور ابھی مکان بنائیں اور کافی سارے مکانات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فیز 1 میں بن چکے ہیں. تقریباً کوئی 250-300 کے قریب جو اسٹیٹ ایجنٹ کی آفیسیں بھی بنی ہوئی اور مکانات بھی اور لوگ رہائش پذیر بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیسر ٹاؤن کے جو اندر جو یہ مویشی منڈی جو آ رہی ہے اس سے بھی ایک اللہ کی برکت آئے گی. جہاں اللہ کے مہمان جانور اللہ کے مہمان ہیں، جہاں قربانی کی جانور آتے ہیں وہاں سنا گیا کہ اللہ کی برکت آتی ہے. جیسے اسکیم 33 میں آپ جا کے دیکھیں ابھی 120 گز کا پلاٹ جو 2.5-2 کروڑ روپے کا خالی پلاٹ ہے اس وقت. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال تک آپ دیکھیں گے تو تیسر ٹاؤن کافی سارا آباد ہو چکا ہوگا اور لوگ جو ہے یہاں آ رہے ہیں. سہولتیں بھی شبدیل اشاری میں پہنچ چکی ہے نا. آپ دیکھیں اگر دیکھیں تو آپ کا جو لکھانی تک جو ہے وہ بجلی کے تار اور یہ پیمپیز وغیرہ کی سچویشن انفراسٹرکچر جو ہے اس کا دیکھیں جیسے انفراسٹرکچر جو ہے روڈ ہے، سڑکیں ہیں، پانی کی لائنیں، گیس کی لائنیں ہیں، باؤنڈری وال جس پہ کافی سیکٹروں میں جو بنا ہوا ہے تو کافی سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایم ڈی اے کی جانب سے الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. باقی جیسے جیسے آبادی ہوتی جاتی ہے ظاہر آپ کو پتہ ہے جب مکانات بنتے ہیں اور جب مکانات بننے کے بعد جو ہے بجلی ہے، گیس ہے اور پانی اس حساب سے سہولت آتی رہتی ہے. تو اس سے میرا خیال یہ ہے کہ جو مویشی منڈی میں آنے والے لوگ ہیں وہ آنے سے پہلے ایک مرتبہ تیسرا ٹاؤن فیز 1 کو یا پھر تیسرا ٹاؤن فیز 2 کو یا کاٹیج انڈسٹری کی جو پلاٹ ہے ان کو ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں. کیونکہ جب وزٹ کریں گے تو جب دکھے گا تو بکے گا. جب آپ جب آئیں گے آن گراؤنڈ پہ جب آئیں گے کسی لوکیشن کو آ کے دیکھیں گے تو مزید آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے مویشی منڈی میں آنے والے تمام لوگ جو ہے وہ خوش آمدید کرتے ہیں سب لوگ آئیں اور انشاءاللہ جو کچھ ہم خدمت کر سکے حاصل. بالکل. شبیر بھائی ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ نے بڑی زبردست بات کری. اگر جو بھی کسٹمرز جو کہ مویشی منڈی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویسے تو بہت سارے راستے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ نے پلان بنایا ہے وہ آپ معمار ایونیو سپر ہائی وے سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور پیچھے سے بورڈ لگے ہوئے انڈسٹریل ایریا سے فیز 2 کے انڈسٹریل ایریا سے آپ پہنچتے ہیں مویشی منڈی کے. وہ آپ کا جو راستہ گورنمنٹ نے بنایا. اس کے علاوہ آپ ناردرن بائی پاس سے اگر آتے ہیں، اگر آپ سپر ہائی وے کراس چل رہے ہیں اور سپر ہائی وے آپ کراس کرتے ہیں مویشی منڈی یا رائٹ پہ پہلے لگتی ہے
اس کو کراس کر کے الحبیب ریسٹورینٹ سے ہی لیفٹ پہ راستہ موڑتا ہے, وہاں سے آپ آئیں گے, جیسے ہی ناردرن بائی پاس چڑھیں گے 10 منٹ کی ڈرائیو ہے جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ویسے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سرجانی ٹاؤن کی طرف رہتے ہیں تو سرجانی ٹاؤن سے تو مشکل سے 6 منٹ کی ڈرائیو ہے. سرجانی ٹاؤن کی آخری سیکٹر 14 پیچھے آپ جیسے ہی ناردرن بائی پاس پہ آئیں گے رائٹ سائڈ پہ ٹرن ہوں گے اور منڈی آپ کی 4 منٹ کی ڈرائیو پہ منڈی آپ کو ملے گی. تو اس ٹائم جو ہماری مویشی منڈی اور اسکیم فیز 1 کے جو سیکٹر لگ رہے ہیں جہاں پہ لگی ہے, تو ہم آئیڈیل لوکیشن پہ ان سیکٹروں پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑی آئیڈیل لوکیشن پہ منڈی کا اہتمام کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بہت اچھی بات کی. میں تو ایسے کہتا ہوں کہ یہ جو تیسرا ٹاؤن یہ غریب کا بھیریا ٹاؤن ہے, اور دوسری بات یہ کہ بھیریا ٹاؤن سے آنے والے لوگ یا پیچھے سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ بتائی والا جو روڈ ہے جو اندر والا گرگاف روڈ تھا وہ اس کو بھی لنک لے سکتے ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تیسرا ٹاؤن ایسی جگہ کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا سکتے ہیں. ایئرپورٹ بھی آپ کے قریب ہے, ملیر بھی آپ کے قریب ہے, یہاں سے بیریا ٹاؤن ہو گیا, یہاں سے آپ کا سرجانی ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا ٹاؤن جو ہے کہ پوری دنیا کا ایک ہب ہے, اور کم و بیش جو ہے 1 لاکھ کے قریب یہاں پلاٹ ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے قرآن دادی کے تھرو ان لوگوں کو دیے جو غریب لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اپنا گھر بنانا ایک بہت مشکل کام ہے, اس وقت بہت مشکل کام ہے, مگر گورنمنٹ نے خاص کر کے اپنے پاکستانیوں کے لیے, خاص کر کے کراچی والوں کے لیے, خاص کر کے کراچی والوں کے لیے MDA-1 کی ایک اسکیم لے کر آئے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھی اسکیم تھی. اس کے بعد تیسرا ٹاؤن کو لے کر آئے اور 2019 میں بھی قرآن دازی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی مشرف صاحب کے دور میں یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا, اور جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ رونق ہی رونق نظر آئے گی. تو میرے خیال سے یہ ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی آپ کو خرید کر کے. بہت شکریہ حسین بھائی. آج آپ نے جو ہے وہ تیسرا ٹاؤن کی مارکیٹ کو اس منڈی کے حوالے سے اور آپ کی محنت کے حوالے سے جو ہے بڑا اجاگر کیا. اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے کاروبار میں رزق میں برکت دے اور لوگوں کی اور ہماری سب کی قربانیاں قبول فرمائے. بہت شکریہ.